بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آخری 10 دن چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک تو یہ دعا ہمیشہ فرمائیں کہ جتنے روزے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہیں، جن میں ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جنت کی 5 چابیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم اور احسان ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ان 5 میں سے کوئی ایک اٹھا لو۔ تو اب ظاہر ہے اگر یہ حکم ملتا کہ 5 میں سے ایک لے لو تو پھر شک ہوتا کہ پتہ نہیں ملی ہے یا نہیں ملی، یا 2 کا حکم ملتا کہ 2 چابیاں اٹھا لو، پھر بھی ذہن مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے کہ 5 راتیں عطا فرمائی، اور 5 راتوں کا حکم یہ دیا کہ تم 5 راتوں میں عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں لیلۃ القدر کا اجر عطا فرما دے گا۔ ہمیں 5 چابیاں دے دی گئی ہیں، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ان کو اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ایک رات تو 21 گزر گئی ہے، دوسری رات آج ہے، 23ویں رات ہے، اور یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک رات جو ہے طاق کی ہوتی ہے، پھر اگلی جو رات ہے وہ طاق کے بغیر ہوتی ہے۔ مثلا 21ویں رات طاق راتوں میں سے پہلی رات ہے، اس میں فرمایا زیادہ سے زیادہ عبادت کر لو۔ آگے 22ویں جو رات ہے وہ طاق نہیں ہے، اس میں زیادہ وقت رات کو آرام کر لو۔ پھر ایک رات آرام کے لیے دی، پھر آگے 23ویں رات پھر طاق راتوں میں سے دوسری رات رکھی گئی ہے کہ اس رات میں کچھ عبادت کر لو۔ پھر 23 کے بعد 24ویں رات وہ بغیر طاق کے اسی لیے رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 5 راتیں لگاتار بھی رکھ سکتا تھا، لیکن یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ایک رات زیادہ عبادت کے لیے فرمایا مقرر کر لو، اگلی رات کچھ آرام زیادہ کر لو، پھر اگلے دن پھر عبادت کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور ان 5 راتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعا کرتے تھے، بھئی سارے ساتھی وہ دعا ضرور یاد کریں، اور ان طاق راتوں میں لازمی اس دعا کو پڑھا کریں۔ آسان سی بالکل چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ کتنی بہترین اور شاندار دعا ہے، بالکل آسان ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اس لیے ان راتوں کی قدر فرما لیجئے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، تراویحاں جماعت کے ساتھ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کر لیں، پھر کچھ بے شک آرام کر لیں، اگر زیادہ دیر نہیں جاگ سکتے پھر صبح تہجد کے وقت نوافل پڑھ کر اپنی سحری کریں، دعا کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ اس ماہ مقدس کو ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ ہمارے جتنے مرحومین قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ ان کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بھی بنا۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائی نماز میں دعا میں شریک ہیں، ان سب کی زندگی میں برکت نصیب فرما، ان کے کام کاج میں برکت نصیب فرما، ان سب کی ساری پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔